ترمذی ابو داؤد کی حدیث جو ہے اس میں تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. وہ حضرت عثمان ابن عفان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کو تم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے. تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ دو الگ صورتیں ہیں، تو یا یہ ایک ہی صورت ہے، اس کا یہ آگے ضمیم ہے. اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیچ میں، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں ڈالی. یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت مشکات میں پہلی جلد میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں مل جائے گی. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. کرو مسئلہ حل. بات سنیے گا توجہ سے. سب سے پہلی چیز تو یہ، مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں ادھر ہماری طرف تو دیکھو، تسلی کے ساتھ دیکھ کر بتاؤ، تسلی کے ساتھ. تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پچھلی ریکارڈنگ آپ کو یاد ہوگی، میں نے تحریف و تنسیخ دونوں کا فرق بتایا. مطلب مرزا جی کوئی تم سے پوچھے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اتری تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یار آپ بات ہی نہیں سمجھ. وہ جو اس نے آنے والے نے کہا بڑے بدتمیزی سے مرزا جی نے، جیسے کہ مرزا جی کا ابو کا ذکر چل رہا ہو تو مرزا جی نے فوراً کہہ دیا کہ جی وہ اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. حضرت عثمان بن عفان نے آ کے پوچھتا ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان سے آ کے پوچھتا ہے، یہ بتائیں کہ جو وہ آ کے پوچھتا ہے، یہ وہ آ کے پوچھتا ہے، یہ کس کی طرف مرزا جی نے کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ہم پڑھیں گے حدیث، بلکہ میں آپ کو حدیث پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، رکیے گا ذرا. یہ میرا آپ سنیں ابی داؤد جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 405 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من جہر بہا. اس کے تحت حدیث نمبر 777 ہے. وہ کہتے ہیں سمیت ابن عباس، ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. یزید الفارسی کہتے ہیں سمیت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے سنا، قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على ان امدتم الى برات وهي من المئتين والى الانفال وهي من المثاني. میں نے سیدنا عثمان سے کہا کہ یہ آپ نے سورہ برات جو کہ مفصل کی صورتوں میں سے تھی اور سورہ انفال جو پھر اس کے بعد کی صورتوں میں سے تھی، تو آپ نے ان کے درمیان میں بسم اللہ کو کیوں نہیں لکھا ہے؟ آپ نے ان کے درمیان میں بسم اللہ کو کیوں نہیں لکھا ہے؟ آپ سمجھے نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بسم اللہ نازل ہوئی تھی اور تم نے لکھی نہیں. کیا بات ہے یار، آپ اندازہ تو کریں ذرا. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ تم جیسے مفصل کی دیگر صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، تو حضرت آپ نے سورہ برات کے اندر کیوں نہیں لکھی؟ وہ بھی تو مفصل میں سے تھی، آپ نے اس میں کیوں نہیں لکھی؟ سنو ذرا بات. سورہ انفال میں اس میں نہیں لکھی آپ نے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تھی تم نے نہیں لکھی. کچھ سمجھو نکتہ یا نہیں؟ چلو چھوڑیں، ابھی ہم اس پہ کریں گے مزید بات. مرزا جی کہتے ہیں یہ جی وہ یہ تم نے اس کو اکٹھا کر کے لکھ دیا ہے، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی. اکٹھا کر کے لکھ دیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر کے لکھ دیا؟ گویا کہ جیسے برات من اللہ و رسولہ والی جو آیت ہے نا، وہ گویا کہ سورہ انفال میں پڑھی جا رہی ہو، ایسا ہے؟ کیا آدمی ہے یار، اس کو سننے والے کیسے لوگ ہیں یار، آپ اندازہ تو کریں کیا آدمی ہے. مثلا اگر سورہ انفال مکمل ہو رہی تھی اور برات من اللہ و رسولہ والی آیت ایک ساتھ وہاں سے شروع ہو جاتی، تو اس کو ملا دینا، اکٹھا کرنے کا معنی سمجھ میں آتے. سن رہے؟ ارے اتنی تو تمیز آدمی کے اندر ہو کہ قرآن پاک کی کھول کے دیکھ لے کہ مرزا جس طریقے سے بتا رہا ہے قرآن میں اسی طرح لکھا ہے. مرزا جس طرح بتا رہا ہے، اگر روایت صحیح ہے، سنن ابی داؤد کی روایت صحیح ہے، تو میں ذرا قرآن کھول کے دیکھوں. میں پہلے تو پڑھتا تھا سورہ توبہ الگ ہوتی تھی بھائی، اس طرح الگ ہوتی تھی، الگ صفحے سے سٹارٹ ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو پہلے بیچ میں، لیکن الگ صفحے سے سٹارٹ ہوتی تھی. تو یہ دیکھو سے کھول کے کیا ساتھ ملی ہوئی ہے. تو مجھے پہلے گمان گزرتا تھا وہ غلط تو نہیں تھا، ابھی کھول کے دیکھا تو وہ تو الگ ہے، تو اکٹھا کہاں کیا اس کو؟ اچھا پھر روایت میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اکٹھا کیا ہے؟ یہ بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے روایت. چلیں، کہتے ہیں
کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ ایسے نہیں لکھوائی. مجھے شک ہے کہ یہ دو الگ صورتیں ہیں یا یہ ایک ہی صورت ہے اس کا. یہ سورۃ توبہ سورہ انفال کا ضمیمہ ہے، اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا ہے. بیچ میں اس لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی کہ بھائی اگر یہ ایک صورت ہوگی مثال ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ دو صورتیں ہوئیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث ہونی چاہیے نا کہ بھائی ہوگی یہاں یا نہیں ہوگی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہو گئی روایت جو مرزا جی نے پڑھ کے سنا دیا پورا. اچھا جی، لیکن مرزا جی کیا حصے کو چھوڑ گئے ذرا اس پہ غور کیجیے گا. اس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ قال عثمان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تنزل علیہ الآیات فیدعو بعض من کان یکتب له ویقول له ذا هذه الآیات فی السورۃ التي یذکر فیہا کذا وکذا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت یا آیات اترا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلواتے اور ہمیں کہتے کہ یہ جو آیات ہیں فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں مقام پر لکھ لو. آپ نے مجھے سورہ توبہ میں ایسا کچھ لکھوایا، یہ وہ مرزا جی نے بھی کر دیا ترجمہ. مرزا جی پی کیا گئے کہ جو سورت یا آیات اترتی تھی سیدنا عثمان و دیگر کاتبین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے ترتیب بتاتے تھے، اس سورت کو فلاں جگہ پہ، انہی سورت کو فلاں سورت کے بعد، یا ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں مقام پر لکھ لو. اب وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں پڑھائی، تو اس میں غلط کیا تھا؟ اور تحریف تو جب ہو جب موجود ہو اور انہوں نے نکال دی ہو. اور بھائی نہیں سمجھے، مرزا جی کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے، لوہے کے چنے تو چبانے پڑ جائیں گے. ایک صحیح سند سے میں روایت نکال کے لا کے دیں کہ سورہ توبہ میں نزول کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل ہوئی تھی. گو اگر اس کی ابتدا میں نہیں تو اس میں تحریف کی بات کر، حتیٰ کہ تحریف لفظ جو معنی مفہوم رکھتا ہے وہ بھی اس کے ارد گرد نہیں گھوم سکتا اس روایت کا. آپ اندازہ کریں. چلیں، اور پھر سونے پر سہاگا اور چور نکل کے بھاگا. سنو ذرا بات کو، چور ایسا بھاگا ہے 200 کنڈیاں لگا لی اس نے اپنے دروازے میں، ایسا بند ہو کر بیٹھا ہے چور کہ جس کا کوئی حد نہیں. سنیے گا ذرا بات کو. چور لے کر آیا تھا ایک لفافہ، اور اس لفافے کے سب سے اوپر لکھا ہوا تھا فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی اس لفافے کے اندر کا جو مضمون ہے وہ اس عبارت سے لبریز ہے، جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات نہیں ہوں گی. لیکن چور نکل کے بھاگا، تھا تو چور نہ. چور نے جو روایت پڑھی ہے، چور نے ساتھ میں کیا کیا ہے سنو ذرا. چور کہتا ہے، یہ اپنا ترمذی ابو داؤد میں ہے، روایت مشکات میں پہلی جلد میں. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سنو ذرا بات کو. یہ ابو داؤد کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، ابو داؤد کی سند سن لینا ذرا. اخبرنا عمرو بن عون اخبرنا حشیم عن عوف عن یزید الفارسی قال سمعت ابن عباس. یعنی امام ابو داؤد کے استاد عمرو بن عون باواسطہ حشیم بن بشیر باواسطہ عوف العرابی، عوف بن ابی جمیلہ العرابی باواسطہ یزید الفارسی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ یزید کا بھی میں تعین کر دوں گا، کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہے. اور دیکھیں گا یہ میرے آپ میں سنن ترمذی ہے درسی، سنن ترمذی درسی کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 139 پر ومن سورہ توبہ اس باب کے تحت، یعنی کتاب التفسیر میں ومن سورہ توبہ اس باب کی تفسیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے اس سند کے ساتھ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سہل بن یوسف قالوا حدثنا عوف بن ابی جمیلہ سنیہ یزید الفارسی عن ابن عباس. یعنی مدار سند جو ہے وہ آخر عوف بن ابی جمیلہ باواسطہ یزید الفارسی آتا ہے. عوف العرابی سکھا ہے، لیکن ابھی ایک چیز بتاؤں گا، سنیے گا ذرا بات کو. اچھا جی دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 90. امام مزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید الفارسی البصری والصحیح انہ غیر یزید بن ہرمز.
یہ یزید بن ہرمز نہیں ہے جو بخاری مسلم کے سکہ راوی ہے، یہ یزید الفارسی ہے. صحیح سنیں گا ذرا بات. اب یہی بات تہذیب التہذیب یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 389 ہے. وہ یعنی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بعض نے کہا انہ ہوا یزید بن ہرمز، بعض نے کہا کہ یزید بن ہرمز ہے. وہ صحیح انہ غیرہ، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہے، یہ یزید بن ہرمز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیے گا ذرا بات کو کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تقریب التہذیب کی ترجمہ نمبر 7796 میں اس کو مقبول قرار دیا یزید الفارسی. اور مقدمے میں یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس راوی سے کثیر روایات مروی نہ ہوں اور اس کے اوپر کھلی جرح بھی موجود نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول کہہ کر، اس صورت میں جبکہ اس کا مطابق. لیکن اگر اس کا مطابق نہیں ہوا تو وہ راوی حدیث میں ضعیف ہوتا ہے. اب سمجھا یزید الفارسی کی اس روایت کے اندر کوئی مطابق نہیں ہے، تو کیا ہوئی روایت؟ ضعیف. اچھا یہ تو تھی محدثین کی تصریحات. اب اس میں ایک چیز اور دیکھ لیجئے گا، پھر مرزا جی کے آخری کار تحریف قرآن کے مسئلے پہ تانے بانے جا کے دیکھو کس سے مل رہے ہیں، ذرا سمجھنا بات. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، امام دہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 5 صفحہ نمبر 368 پہ یہ عوف بن ابی جمیلہ العرابی ابو سہل البصری اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال عمر بن علی المقدمی رأیت ابن المبارک یقول لجعفر بن سلیمان رأیت ابن عون و ایوب و یونس فکیف لم تجالسهم وجالست عوفا. یعنی عمر بن علی المقدمی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک انہوں نے کہا جعفر بن سلیمان سے، میں نے تجھے دیکھا اون ایوب یونس کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، اوف کے ساتھ نہیں بیٹھتا. واللہ ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان کان قدریا وکان شیعا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اوف ایک بدعت پہ راضی نہیں ہو پایا، اس میں 2 بدعتیں تھیں، قدری بھی تھا شیعہ بھی تھا. اور سنیں ذرا بات کو، امام محمد بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں رأیت داؤد بن ابی ہند یضرب اوف العرابی، داؤد بن ابی ہند مار رہے تھے اس کو اوف العرابی کو. وہ یقولو ویلک یا قدری، کہتے تیری خرابی ہو قدری. وہ قال بندار، اور امام بندار وہ یقر لهم حدیث اوف، اس وقت میں جب کہ ان کے سامنے اوف کی روایت پڑھی جا رہی تھی وہ کہنے لگے واللہ لقد کان اوف قدریا رافضیا شیطانا، کہ اوف رافضی ہے، قدری ہے، شیطان ہے. اور میرے بھائی سمجھے ذرا بات کو، تحریف قرآن کا نظریہ کن کا ہے؟ سکہ راوی ہے اوف العرابی، مسئلہ نہیں ہے. تحریف قرآن کا مسئلہ کن کا ہے؟ کہاں سے آیا؟ سب جانتے ہیں. اور ایسے مسئلے پہ اگر شیعہ راوی کی روایت لی جا رہی ہو تو محدثین کا اصول کیا ہے کہ شیعہ راوی اس کی وہ روایت جو اس کی بدعت کے اوپر دعوت دیتی ہے اس کی روایت قابل قبول ہوتی. کہاں سے لائیں روایت؟ اہل سنت سے. کہاں سے لائیں؟ کچھ سمجھے بات کو؟ لیکن چلو یہاں تک بھی معاف، یہاں تک بھی مرزا جی کو معاف، بلکہ ہم جوڑ لیتے ہیں مرزا جی کے آگے اتحاد. معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ٹائم نکال کے شرم کر لو. کسی دن صبح اٹھ جاؤ جلدی، 9:30 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا، 10 بجے شرم کرنے بیٹھے 10-20 تک کر لو، بہت فائدہ ہوگا عوام کو. تم نے 20 منٹ بھی شرم کی نا، 20 منٹ کی شرم میں تمہیں احساس ہو جائے گا یہ سارا مواد مجھے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے جو میری رہتی نسلوں کے لیے نا عذاب جاریہ کا باعث بنے. یہ مواد ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن مرزا جی کو یہ ہم کیسے معاف کر دیں کہ مرزا جی کہتے ہیں، شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی اسے، اور اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی بھی اس کو صحیح، شیخ زبیر. اور اگر یہ 2 نام نہیں آتے مرزا کہتا میں صحیح کہتا ہوں تو پیر لے لیتا، پیر مرزا لا جلدی دے دو پیر. مرزا جی کے مقلدین نہیں سمجھے بات؟ سنیں ذرا، یہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج شدہ ضعیف سنن ابی داؤد، یہ اس کے باب من جہر بہا، یہ باب دیکھ لیجئے، اس میں یہ حدیث نمبر ہے 306. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج میں یہ روایت ہے 306. وعن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملکم ان امدتم الى برات وهي من المعین والى، یعنی پوری روایت. ناصر الدین البانی کہتے ہیں وسندہ ضعیف، سند فیہ راو ضعیف،
اس میں راوی ضعیف موجود ہے. وفی الحدیث نکارۃ، متن میں نکارت ہے، سند ضعیف ہے، متن میں نکارت ہے. دو طرفہ روایت کے وہ ضعیف ہونا بیان کر رہے ہیں، اور یہ ان کے نام سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا دجال اور کذاب آدمی ہے یار آپ اندازہ. اور آپ یقین کریں شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج شدہ مشکات اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، شیخ زبیر نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہوگا، اصولی طور پہ روایت ضعیف ہے. گو اگر شیخ زبیر نے اس کو صحیح حسن قرار دیا ہو، کم مرزا جی کو کہیں گے چھوڑو نا، آپس میں کھیلتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے اس روایت کو صحیح ثابت کرو، ہمارے سامنے بیٹھ کے اس روایت کو صحیح ثابت کرو، اور چلو تم سے دی اینڈ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں تم سے؟ کیا ہے، بے شرم کا بھی تو کوئی گھر ہوتا ہے نا، اس کو اس کے گھر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سنو ذرا بات. پھر اس کے بعد بھی یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری کتاب العلم کے اندر، کتاب الایمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا پھر. حیا سب کچھ. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 531. اب بھائی سن لو، یہ میں تمہیں بطور تبرک سنا رہا ہوں، سنو ذرا بات کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا. اور بھائی بیان کون کر رہا ہے؟ دی اینڈ ہونے جا رہا ہے بالکل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. کون؟ مولا علی. کون؟ جن کے نام کا تم چورن بیچ رہے ہو، روٹیاں کھا رہے ہو، ٹھوس رہے ہو روٹیاں ان کے نام کی، ان کے اور ان کے اہل بیت کی جو ہے وہ شان بیان کرنے کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہو تم. نہیں سمجھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا سورہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ برات تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں امان نہیں ہے. اب سیدنا علی کہہ رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو انہیں لکھنے نہ لکھنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ آپ مکاری دیکھیں کہ روایت سورہ برات کے مسئلے پہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف چلے گئے، یہاں وہ جو اہل بیت کے گھرانے سے علم آ رہا ہے وہ کہاں چلی گئی باتیں؟ کہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے سے، وہ کہاں چلی گئی وہ ساری باتیں؟ یہاں نہیں لیا آپ نے، سیدنا علی والی روایت نہیں لے لی. ایک بات ہے. اور پھر سیدنا عثمان کی روایت پڑھی ضعیف، اور پھر اس میں سونے پہ سہاگا روایت کے اندر آپ پورے الفاظ نہیں پڑھے، پھر اس پر مزید آپ نے ہماری جان پہ احسان کیا کہ ناصر الدین البانی کے نام سے جھوٹ بولتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.